یہ آ رہی ہے وہ عبارت. علماء کا نظریہ نمبر 9، دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب. اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا، صفحہ نمبر 13. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحند علی المفند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں، حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحند مکتبۃ العلم لاہور کی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں. اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا، بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے، وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا، وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ. نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم، یہ ذرا الفاظ سنیے، ایسا علم غیب، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ، مجنون، پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے. یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں، یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل، نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتہ چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا، تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے، جتنے بتائے، تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عذاب قبر بھی دیکھا. یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. علماء کا نظریہ نمبر 10. یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب، جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے، جو بندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دہلوی صاحب نے، دیوبندی عالم. یہ بعض اہل حدیث ان کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. یہ دیوبندی بزرگ تھے، یعنی دیوبند مدرسے سے پہلے تھے، ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب. کیونکہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں انہوں نے اسماعیل دہلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے. تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے، صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے. اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب، جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، یہ بریلوی احمد بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں، یہ دیوبندی بریلوی ہیں، بریلی کے رہنے والے. دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ، ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے. دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا، اس سے پہلے کہیں گے، پر ان کے بزرگ ہیں. ان کے ملفوظات ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نماز کا روحانی طریقہ. یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اور شیخ یا اس جیسی اور بزرگ ہستیاں، وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا، یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نماز میں تصور آنا، اپنی ہمت کو لگا دینا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वो कहते हैं आपको बैल अपने और गधे का ख्याल नमाज में आ जाए ना, ये कम बुरा है, इससे ज्यादा बुरा है अपने बुजुर्ग या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आना। बुजुर्ग का लिए तो बात चलो मानी जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम मुबारक जिक्र किया। और ये जरा नमाज के आदाब सीखें। जना से बेहतर है बीवी के साथ सोबत, वो बेहतर है, और इसको कहा कि ये बुरा है। ये किस दीन की तालीमात है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दीन है वो जरा सुन लीजिए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है तशहुद के चैप्टर में। अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दोनों मुबारक हाथों के दरमियान मेरा हाथ लेकर तशहुद तालीम फरमाई कि नमाज में यूं पढ़ा करो। कई तुरुक हैं इस हदीस के बुखारी और मुस्लिम में। और फरमाया कि नमाज में यूं कहो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही बात कि मेरी कौली, बदनी और माली इबादत अल्लाह के लिए खास हैं। ए नबी आप पर सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज में ये पढ़ा करो। उसके बाद फरमाया, बस जब तुम ऐसा करोगे तो आसमानों जमीन में मौजूद हर नेक बंदे को यह सलाम पहुंच जाएगा, अल्लाह खुद पहुंचाएगा। तो हम नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंशाइया इंटेंशनली हुजूर पर सलाम पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम पढ़ रहे होते हैं, और हुजूर कह रहे हैं जब ये पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। तो ख्याल आया कि नहीं? ख्याल की नीयत से ही तो पढ़ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। इससे हाज़िर नाज़िर का अकीदा नहीं साबित होता, वो मैंने लादा से बताया। हाज़िर नाज़िर का अकीदा इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा वहां पर। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी हर नमाज का सलाम पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लीजिए, वो कहते हैं ख्याल लाना ही बुरा है, और यहां पर ख्याल लाना जरूरी है। और अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी इजमा है कि तशहुद के बगैर नमाज नहीं होती। ये फर्ज है अब्दू व रसूलु तक पढ़ना, आखिरी तशहुद जो है। तो छोड़ दें फिर इसे, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो वो आ गया जनाब उलमा का नजरिया 14। ये है देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का रिसाला अल इमदाद छपता था। उसका 8वां रिसाला माह सफर 1336 हिजरी, 1336 हिजरी आप समझ लें 1917 की बात है, 1917, 1917, जिल 3 सफा 35 पर। और ये थाना भोन से शाया होता था उनका रिसाला। अब उसमें वो सवालों के जवाब दिया करते थे। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा। अब ये सुनिए, एक शख्स ने ख्वाब देखा और उसने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है। ये सवाल का जवाब जरा आप इरशाद फरमाइए। मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह। फिर मैं बेदार होकर भी बेइख्तियारी में पढ़ रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली नबिय्यिना। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने जब ये वाक्य वहां भेजा और कहा कि हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं, बेदारी में भी, क्योंकि इनके मौलवी कहते हैं तो ख्वाब है जी, ख्वाब में तो इख्तियारी कोई नहीं होता। इसमें अल्फाज है बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब आपको कोई बंदा ये खत भेजे कि जी हजरत मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं और बेदारी में भी मेरी जुबान पे यही कलमा जारी है, तो आपको क्या कहना चाहिए कि भाई तौबा कर, तेरे ऊपर इतना बड़ा शैतान का हमला हो चुका है कि तू इतना शैतान के हत्थे चढ़ गया कि तेरा अपना इख्तियार ही खत्म हो गया और तू ये काम कर रहा है। यही होना चाहिए ना। एक मोची से, शराबी कबाबी से पूछ ले, वो भी यही कहेगा, मेरे ज्यादा गुनाहगार आदमी भी यही कहेगा। लेकिन अशरफ थानवी साहब ने क्या जवाब दिया? उनका उस वाक्य में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, यानी तुम्हारा जो पीर, यानी कि मैं खुद, वो अशरफ थानवी साहब उनका मुरीद था ना, वो बेऊन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी तुम्हारा पीर अल्लाह की मदद से सुन्नत का आमिल है। इसलिए तुम्हें यह ख्वाब दिखाई गई है कि तुम अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ रहे हो और उसको नबी मानते हुए उस पर दुरूद पढ़ रहे हो। परेशानी की कोई मसला नहीं है कि इसमें तो तसल्ली मेरे लिए हो गई है। अच्छा, अब मुझे बताइए, उस मुरीद को तो छोड़ें, ये जो जवाब दे रहा है बंदा, इसके ऊपर क्या फतवा लगेगा? चलो वो तो होश में नहीं था, ये तो होश में है ना।
یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں, اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. یہ درود شریف اس نے پڑھا, کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے, بخاری اور مسلم کی بنیاد ہے. یہاں پھر میں نے درود شریف لگایا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا. لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا, ان کی زبان عربی تھی, کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے, اس کے ضمن میں کیا بات سکھانی ہے. الحمدللہ. علماء کا نظریہ نمبر 18, یہ بہت خطرناک ہے, اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں اب آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں, اتنی سی کتابچی ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے, اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو, وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے, پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. ولیعوذ باللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا, اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے, شاہ احمد نورانی صاحب کی, انہوں نے کہا جی ہمارے علماء تو پہلے اس کو, یہ بھی اسام الارمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا مذہب بریلوی صاحب کا, ان کا جی یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں, ہم اس عبارت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ, تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے نہ ہوں گے, جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے. ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے. بچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے, اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے, لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا. اچھا, اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے مناظرے ہیں. وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے, کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہی نہیں رہیں گے. اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے, امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی, کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, نہیں جی نہیں. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین, خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے. یہ کلمہ کفر ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق, اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے, لم یلد ولم یولد, توحید میں فرق پڑے گا. خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے, اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے, جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں. اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل, لاک, جیسے وہ ڈاکخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا, اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ہے, ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 25 منٹ میں گفتگو کی ہے. لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا, یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے, آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب, اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر 40 رکھا تھا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں
اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، اس کی مہر ہے، اس کی سیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4252 نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ اس کی بحث میں نے پوری اس میں کی ہے جو یہ قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔